السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے جنون تھا کی جستجو، اور اس کی رائٹر ہیں فرحت اشتیاق۔ امید ہے کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ میں نینا ہوں، نینا توقیر، اپنے ابا میاں کی بہت لاڈلی، اور امی کیا بتاؤں، وہ تو مجھ سے اس قدر پیار کرتی تھیں، حالانکہ میں اکلوتی نہیں تھی۔ میری 4 بہن بھائی اور بھی تھے، مگر پھر بھی میری بات الگ تھی۔ تو یہ بات نہ کبھی ابا میاں نے اپنے منہ سے کہی نہ امی نے، مگر ان دونوں کی مجھ سے والہانہ محبت میں بھرپور شدتوں سے محسوس کرتی تھی۔ طاہا ہمارا اکلوتا بھائی تھا، مجھ سے 4 سال چھوٹا، مگر اس کی بھی وہ اہمیت نہ تھی جو میری تھی۔ ہمارے ابا میاں بہت پڑھے لکھے تھے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے حلیم اور شفیق انسان تھے۔ میری یادداشت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں جب میں نے انہیں چیختے چلاتے ہوئے سنا ہو۔ وہ بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔ ہمارا ذاتی مکان تھا جو بہت بڑا اور نہایت عالی شان تو ہرگز نہیں تھا، مگر پھر بھی اس میں ہمارے لیے زندگی کے تمام لوازمات موجود تھے۔ ہم سب بہن بھائی اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ امی کو ابا میاں کے کسی بھی اصول سے کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، اس لیے ہمارے گھر میں کبھی روپے پیسے کے لیے جھگڑا نہیں ہوا۔ ابا میاں کو بینک کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی، مگر آفس کے کام کے علاوہ اسے استعمال کرنا ابا میاں نے کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ ابا میاں کو معمولی سا بخار ہوا تھا، مگر وہ معمولی سا بخار ہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ سب کہتے تھے کہ بخار تو بہانہ ہے، جب قضا آتی ہے تو اچھا بھلا انسان صحت مند آدمی منٹوں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی۔ سہمی نظروں سے امی، اروبا، آپی اور فہمی کو روتے ہوئے دور سے دیکھتی رہتی تھی۔ نور بچوں کو میں نے صرف ابا میاں کے انتقال والے دن روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں مجھے کوئی آنسو نظر نہیں آیا۔ وہ سارا وقت امی کو، اروبا آپی کو اور فہمی کو چپ کراتی رہتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوتا تھا، جیسے وہ دوسرے سب کی طرح رو نہیں رہیں، چیخ نہیں رہیں، بین نہیں کر رہیں۔ بچوں کیوں نہیں رو رہیں؟ امی کچھ ہی عرصہ میں برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ جان سے زیادہ عزیز شوہر کی دائمی جدائی کے صدمے کے ساتھ ساتھ انہیں آنے والے کل کی بھی بہت فکر تھی۔ آگے کیا ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ ابا میاں کی ایمانداری نے اپنے ترکے میں یہ مکان اور اتنا بینک بیلنس چھوڑا تھا کہ ان کے سہارے کچھ ہی عرصہ گزارا جا سکتا تھا۔ میں اکثر امی کو بچوں سے باتیں کرتے سنتی تھی، وہ دونوں ہی پریشان رہتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی چھوٹے تھے، سب کے تعلیمی اخراجات اور دیگر ضروریات کس طرح پوری ہوں گی؟ بچوں اس وقت کراچی یونیورسٹی سے بی فارمیسی کر رہی تھی۔ اروبا آپی انٹر کا امتحان دے کر فارغ تھیں، جبکہ فہمی اور میں اور طاہا ابھی اسکول میں تھے۔ عام طور پر اس طرح کی سچویشن میں رشتہ داروں کا جو رویہ ہوا کرتا ہے وہی ہمارے رشتہ داروں کا بھی تھا۔ شروع میں سب بڑی پابندی سے آتے تھے، کبھی پھپھی بیگم، کبھی خالہ جان، کبھی تائی اماں، مگر آہستہ آہستہ سب کے آنے میں کمی آتی چلی گئی۔ صرف ماموں اور سالک بھائی ہی وہ رشتہ دار تھے جو تب بھی باقاعدہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ مومانی جان کو ماموں کا ہمارے گھر آنا پسند نہیں تھا، اور وہ اکثر ان سے چھپ کر ہم لوگوں سے ملنے آیا کرتے تھے۔ وہ امی کی خوددار طبیعت سے واقف تھے، اس لیے براہ راست بہن کی مدد کرنے کی بجائے وہ کبھی مجھے، کبھی طاہا کو چاکلیٹ کھانے کے نام پر خوب سارے پیسے دے جاتے، کبھی ڈھیر سارے کپڑے اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ لون کے کچھ پرنٹس پسند آ گئے تھے، سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی لیتا چلوں، اور امی سمجھ تو جاتی تھی مگر منہ پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ سالک بھائی بھی بالکل ماموں کی طرح تھے، شکل و صورت سے لے کر عادتوں تک وہ ہو بہو ماموں جیسے تھے۔ مومانی جان اور اپنی دونوں بہنوں کے برعکس ان میں نخرہ یا بناوٹ نام کو بھی نہیں تھی۔ وہ IBA سے MBA کر رہے تھے، اور اکثر نور بچوں کو یونیورسٹی سے گھر ڈراپ کرنے کے بہانے ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ پھر ایک روز وہ بچوں کو گھر ڈراپ کرنے آئے تو آ کر امی سے بولے، پھپھو میں نے صباح کے لیے ایک بہت اچھی جاب دیکھی ہے، جاب کے ٹائمنگز ایسے ہیں کہ اس کی پڑھائی کا بھی حرج نہیں ہوگا۔ اور وہ نور بچوں کو صباح کہتے تھے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ سب لوگ انہیں نور کہتے تھے،
سوائے ابا میاں کے جو ہمیشہ بچوں کو ان کے پورے نام نور الصبح سے پکارتے تھے۔ امی نے ایک نظر سالک بھائی پر اور ایک نظر بچوں پر ڈالی جو سامنے والے صوفے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے دوست کی ممی اپنی ذاتی اسکول چلا رہی ہیں، میں نے وہاں صباح کے لیے بات کی ہے، ان کے اسکول کی دوپہر کی شفٹ کے لیے سائنس کی ٹیچر کی ضرورت ہے، صباح یونیورسٹی سے وہاں چلی جایا کرے گی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا اسکول یہاں سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، بس میں بیٹھے گی اور 2 اسٹاپ کے بعد آرام سے اتر کر روڈ کراس کر کے 5 منٹ میں گھر۔ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے گا، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ وہ امی کا ہاتھ تھام کر بولے تھے۔ امی کو تذبذب میں دیکھ کر وہ بولے، پھوپھو اپنے ذہن کو وسیع کریں، آپ کو خدا نے بہت اچھی بیٹی دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے اور انہیں پورا کرنا چاہتی ہے، تو پلیز آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ پھر وہ کتنی دیر تک بیٹھے امی کو قائل کرتے رہے اور آخر کار امی کو ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ رات میں میں نور بچوں کے کمرے میں اپنا سائنس کا جرنل لے کر گئی۔ مجھے ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ میں نے ان سے سمجھنا تھا۔ وہ اور اروبا آپی آپس میں بیڈ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں اور فہمی ایک کمرے میں سوتے تھے اور نور بچوں اور اروبا آپی ایک کمرے میں۔ بچوں، آپ کو جاب کی وجہ سے پڑھائی میں مشکل نہیں ہوگی؟ اروبا آپی نے بڑے متفکرانہ انداز میں پوچھا تھا۔ میں بھی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نور بچوں میرے ساتھ بالکل بچوں جیسا سلوک کرتی تھیں۔ پیار سے میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، کہو نینا، جانو کیا کام ہے؟ میں نے جرنل ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور وہ اس پر نظریں دوڑاتے ہوئے اروبا آپی کی بات کے جواب میں بولی، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ویسے بچوں، ماموں بہت ناراض ہوں گے، اروبا آپی تشویش سے بولی تھی۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، ماموں سے اگر میں جاب وغیرہ کے بارے میں بات کرتی تو وہ بھی نہ مانتے۔ ابھی بھی جس طرح ماموں بہانے سے پیسے دے جاتی ہیں، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سالک سے ذکر کیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں اور اس نے 1 ہفتے کے اندر ہی میرا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ اروبا آپی کو جواب دے کر مجھے سائنس سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ سالک بھائی نے شاید خود ہی ماموں سے بات کر لی تھی، اس لیے جب وہ آئے تو وہ بالکل بھی ناراض نہیں تھے، بلکہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہم سب کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے تھے۔ نور بچوں نے اسکول جوائن کر لیا تھا اور اب وہ یونیورسٹی سے سیدھی وہیں چلی جایا کرتی تھیں۔ صبح سے گھر سے نکلی، وہ شام گئے واپس لوٹتی تو ان کے چہرے پر کسی قسم کی تھکاوٹ کے آثار نہ ہوتے تھے۔ ہم سب سے ہنستی مسکراتی، امی سے دن بھر کی تمام باتیں کرتی، آج گھر میں کون آیا، ہم لوگوں نے کیا کھایا، ہم لوگوں کا اسکول میں دن کیسا گزرا، ہوم ورک میں کیا ملا۔ وہ ایک ایک سے دن بھر کی روداد بالکل ابا میاں کی طرح پوچھا کرتی۔ ایسے ہی وہ بھی آفس سے آ کر ہم لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور امی یا اروبا آپی ان سے ان کے دن بھر کا احوال پوچھتی تو وہ یہی کہتی، ہاں بہت اچھا گزرا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ پھر بھی بیٹا تم تھک گئی ہوگی، صبح 8 بجے کی گھر سے نکلی، اب شام کو واپس آئی ہو، اس گرمی میں مارا پھرنا آسان تو نہیں۔ امی کے چہرے پر اداسی چھا جاتی تھی۔ اوفو امی، آپ بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں، تھکنے کی بات ہی کیا ہے، یونیورسٹی میں اپنی بادشاہت ہے، دل چاہا پیریڈ اٹینڈ کیا، نہیں تو پیریڈ بنک کر کے دوستوں کے پاس گپے ماری، کولڈ ڈرنک پی، رول کھائے اور پھر آرام سے اسکول۔ اور اسکول میں کون سے ہل جوتنے پڑتے ہیں، اتنے مزے کی جاب ہے، بس سمجھے بیٹھے بیٹھے مفت کے پیسے مل رہے ہیں۔ وہ امی کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہتی ہیں اور امی خاموشی سے ہم سب کی نظروں سے اپنے آنسو چھپا لیتی۔ ان دنوں پتہ نہیں امی کو کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ بچوں کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اکثر مجھے بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ سارا دن ان کا دھیان بچوں ہی کی طرف رہتا تھا۔ وہ ہم سب سے زیادہ اہمیت بچوں کو دینے لگی تھی، ہر بات میں بچوں کی رائے کو اولویت دی جانے لگی تھی، یہاں تک کہ کھانے میں کیا پکنا ہے یہ بھی امی بچوں سے ہی پوچھتی ہیں اور بچوں جواب میں امی جو آپ کا جی چاہے پکا لیں۔ اچھا ایسا کرتی ہیں، آج جو تاہا کہے گا وہ پکے گا، یا آج جو نینا کہے گی وہ پکے گا۔ اور میں جو کچھ دیر پہلے امی کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ آج بریانی پکائیں، ایک دم خاموش ہو جاتی تھی۔ میری بجائے تاہا ہی اپنی کوئی نہ کوئی فرمائش بتا دیا کرتا تھا۔ بچوں نے میرا نام لیا تو امی میری پسند پوچھیں گی، ویسے پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں، میں بعد میں گھنٹوں کڑتی رہتی تھی۔
چھٹی کا دن ہوتا اور میں اور طاہا اپنے محلے کے 2-4 فرینڈز کے ساتھ لان میں کرکٹ یا ٹینس کھیل رہے ہوتے تو اکثر امی آ کر ٹوکا کرتی، کتنا شور کر رہے ہو تم لوگ، یہ ایک ہی تو دن ملتا ہے نور کو آرام کا، ذرا سی اس کی آنکھ لگی ہے اور تم سب نے مل کر طوفان اٹھایا ہوا ہے۔ نینا تم تو بڑی ہو، تمہیں تو بہن کا خیال کرنا چاہیے، امی کہہ کر چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میرا کئی دن تک کھیلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اروبا اپی نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی بچوں کی طرح جاب کرنا چاہتی ہیں۔ امی سے زیادہ اس کی بات کی مخالفت نور بجو نے کی تھی۔ صرف انٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پہلے گریجویشن کر لو پھر جہاں دل چاہے جاب کر لینا۔ ان کی بات پر اروبا نے جواباً بڑے غصے سے کہا تھا، گریجویشن تو ابھی آپ نے بھی نہیں کیا، میں بڑی ہوں، ایسا کرنا میری ذمہ داری تھا۔ وہ بڑے تحمل سے بولتی تھیں۔ آپ بڑی ہیں تو ننی کاکی تو میں بھی نہیں ہوں، آپ سے 2 سال چھوٹی ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اروبا ابا میاں ہم سب بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، کیا تم ان کے خوابوں کو اس طرح توڑو گی؟ اور جہاں تک میری بات ہے تو میری پڑھائی تو ساتھ ساتھ جاری ہے، میں نے پڑھنا چھوڑا تو نہیں۔ اگلے روز وہ زبردستی اروبا آپی کو اپنے ساتھ لے جا کر 3rd ایئر کا ایڈمیشن فارم لے آئی تھی۔ BSc میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا اور انہوں نے کالج آنا شروع کر دیا تو نور بچوں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ان کی اس حرکت میں خود نمائی کا پہلو نظر آیا، ایسا لگا جیسے وہ اپنے مقابلے پر کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ ظاہر ہے اگر اروبا آپی بھی جاب کرنے لگتی تو نور بجو کی وہ ویلیو تو نہیں رہے گی جو اب ہے۔ پھر امی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہ تو نہیں کہا کریں گی کہ میری بیٹی بہت محنت کر رہی ہے یا یہ کہ میری نور تو ہیرا ہے ہیرا، ایسی باتیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اروبا آپی کو زبردستی مرضی کے خلاف ایڈمیشن دلوا دیا۔ میں آہستہ آہستہ نور بجو سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں پڑھائی میں ان کی بجائے اروبا آپی سے مدد لینے لگی تھی۔ فہمی اور طاہا تو تھے ہی بجو کے چمچے، وہ شام میں گھر آتی تو ان کے گلے کا ہار بن جاتے۔ فائنل ایگزامز کے بعد ہمارے اسکول والے ہم لوگوں کو پکنک پر لے کر جا رہے تھے۔ امی نے پیسوں کا سن کر ہم تینوں کو پکنک پر بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ فہمی پاگل تو پہلے ہی منع کر رہی تھی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ دل اس کا بھی چاہ رہا ہے، بس وہ پیسوں کی وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ نور بجو نے طاہا کی ناراض شکل دیکھی تو فوراً اسے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ ہم سب سے زیادہ طاہا کا خیال رکھتی تھی، شاید وہ چھوٹا تھا اس لیے۔ طاہا نے روتے ہوئے جھٹ سے ساری بات بجو کو بتا دی۔ طاہا کے آنسو صاف کرتے کرتے پتہ نہیں بجو کو کیا ہوا تھا، وہ ایک دم اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم سب ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی فوراً ہی بجو کے پیچھے گئی تھی، میں اور فہمی بھی امی کے پیچھے پیچھے دیکھنے گئی کہ ہوا کیا ہے۔ اندر سے بجو کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امی پلیز ان لوگوں کو کسی چیز کے لیے منع مت کیا کریں، خاص طور پر طاہا اور نینا کو، وہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے تو ابا میاں کی محبت اور شفقت کا وہ ذائقہ بھی محسوس نہیں کیا تھا جو ان کا حق تھا کہ ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ امی یاد ہے آپ کو ابا میاں مجھے اور اروبا کو اسکول کی کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے کبھی بھی نہیں روکتے تھے، آپ بھی انہیں مت روکیں۔ ابا میاں کے انتقال کے بعد میں نے انہیں روتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے برابر میں کھڑی فہمی اور اندر بجو کو چپ کراتی امی دونوں ہی بری طرح رو رہی تھیں۔ میرے دل میں جو اتنے دنوں سے بجو کی طرف سے عجیب و غریب گمان پیدا ہو رہے تھے وہ اچانک کچھ دھندلا سے گئے تھے۔ پھر ہم لوگ ہنسی خوشی پکنک پر گئے تھے اور وہاں بہت انجوائے بھی کیا تھا۔ پکنک سے واپس آئے تو ماموں آئے بیٹھے تھے، ہم لوگوں کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائے، کیوں بھائی بچوں مزہ آیا؟ ہم تینوں اس بات میں سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھے تو پیچھے سے امی کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں تو منع کر رہی تھی کہ کیا ضرورت ہے، مگر نور اڑ گئی۔ دیکھیں نا بھائی، اب وہ حالات تو نہیں جو نور اور اروبا کے اسکول کے دنوں میں تھے۔ میں چاہتی ہوں بچے ان حالات سے سمجھوتا کر کے اسی میں خوش رہنا سیکھ لیں، مگر اس لڑکی کا کیا کروں؟ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں میں سے مجھے پیسے دیے کہ ان لوگوں کی پکنک کے لیے دوں، پہلے ہی ایک ایک پیسہ احتیاط سے خرچ کرتی ہے، پتہ نہیں اتنا صبر اور اتنا احسار اس میں کہاں سے آ گیا ہے۔ امی دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے مہر؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اتنی سعادت مند اور نیک بیٹی تمہیں دی ہے۔
ماموں امی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولے تھے۔ طاہا اور فہمی تو پہلے ہی اندر جا چکے تھے، میں سیڑھیوں پر رکی ہوئی ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی کتنی دیر تک میں چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ امی ہر وقت بچوں کی تعریفیں کیوں کرتی ہیں؟ انہیں ہم میں سے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ ابا میاں اچانک مر گئے، اس میں ہم میں سے کسی کا کیا قصور ہے؟ اگر نور بچوں یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کر رہی ہیں تو اپنی خوشی سے کر رہی ہیں۔ ہم میں سے تو کسی نے ان سے التجا نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے لیے کما کر لائیں۔ امی بچوں میں فرق کرنے لگی ہیں۔ پکنک کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ مجھے اب اپنی پکنک پر جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب امی کتنے دنوں تک ان پیسوں کا ذکر کر کر کے جتائیں گی۔ ماموں سالک بھائی کو پڑھنے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی بھیج رہے تھے۔ سالک بھائی کے جانے کی تقریباً ساری تیاری ہو چکی تھی۔ اکلوتے بیٹے کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا ماموں کا برسوں پرانا خواب تھا۔ مومانی جان نے سالک بھائی کے جانے پر کافی رونا دھونا مچایا تھا، مگر امریکہ جا کر پڑھنا خود سالک بھائی کا بھی خواب تھا، اس لیے وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ہم لوگوں سے بھی ملنے کے لیے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس روز بجو مجھے بہت چپ چپ لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی مسکرا رہی ہیں۔ سالک بھائی تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، مگر جب امی نے ان سے کھانے پر رکنے کے لیے اصرار کیا تو وہ رک گئے۔ بچوں اور اروبا آپی جلدی جلدی کھانے کے لیے اہتمام کرنے لگی۔ اروبا آپی نے اس روز کیا پکایا تھا مجھے بالکل یاد نہیں، مگر بجو نے اس روز کیا پکایا تھا یہ بات اتنے برسوں کے بعد بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کھانے کی میز پر بچوں کے ہاتھ کی بنی بیسن کی روٹیاں اور ٹماٹر کی چٹنی دیکھ کر نہ صرف مجھے بلکہ امی کو بھی تعجب ہوا تھا۔ وہ کچھ بولی تو نہیں تھی، مگر ان کی چہرے پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ یہ بات تو بہت سال بعد مجھے پتہ چلی تھی کہ بیسن کی روٹی کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی سالک بھائی کی فیورٹ ڈش تھی۔ اس روز کھانے کی میز پر بہت خوش بیٹھے تھے۔ امی کے اصرار پر باقی چیزیں تکلفاً چکھنے کے بعد انہوں نے صرف اور صرف بیسن کی روٹی ہی کھائی تھی۔ وہ اتنے مزے لے کر کھا رہے تھے کہ فہمی جو بیسنی روٹی سے سخت چڑا کرتی تھی اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا اور وہ بھی کھانے پر مجبور ہو گئی۔ پتہ نہیں صرف 12 سال کی عمر میں میری قوت مشاہدہ اتنی تیز کس طرح ہو گئی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو مجھے خود پر تعجب ہوتا ہے، میرے علاوہ کسی نے بھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان الگ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ سارا وقت سالک بھائی لاؤنج میں بیٹھے ہم سب سے ہی گپ شپ کرتے رہے تھے، اور بجو بھی وہیں بیٹھی ان کے لطیفوں پر مسکرا رہی تھی۔ پھر سالک بھائی امریکہ چلے گئے تو ہمارے گھر پابندی سے آنے والوں میں صرف ماموں ہی رہ گئے تھے۔ بجو فائنل سیمسٹر کے ایگزام دے کر فارغ ہوئیں تو انہوں نے اپنے اسکول کی صبح کی شفٹ بھی جوائن کر لی۔ شاید سالک بھائی کے ریفرنس کی وجہ سے بجو کو یہ چانس مل گیا تھا۔ امی، بجو اور اروبا آپی مل کر جوڑ توڑ میں لگی رہتی تھیں۔ گھر کی بجٹنگ کس طرح کرنی ہے، کون سے اخراجات اضافی ہیں، کون سے ناگزیر ہیں، وہ تینوں آپس میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے، فہمی اور طاہا کو ان معاملات میں ظاہر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیں ہماری ضرورت کی ہر چیز بر وقت مل جاتی تھی، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ ماموں کی اچانک موت ہم سب کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھی۔ ابا میاں کے بعد وہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ ان کا ہونا بہت تقویت کا باعث تھا۔ سالک بھائی اطلاع ملتے ہی فوراً پہنچے تھے۔ بہت چپ اور اداس وہ کبھی مومانی جان کو دلاسا دیتے، کبھی فریال اور حمیرہ کو پیار کرتے، کبھی امی کو تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ امی سمیت ہم سب بہن بھائیوں کی حالت بہت غیر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پر سے چھت ہی ہٹ گئی ہو۔ بچوں کا وہی انداز تھا جو ابا میاں کی موت پر تھا۔ نہ وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھیں اور نہ ہی انہوں نے سر پیٹ پیٹ کر چیخیں ماری تھی۔ سپارہ پڑتے ہوئے صرف ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ماموں کے انتقال کے بعد ہم سب لوگ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ وہ شاید ماموں کے انتقال کا 10واں یا 12واں روز تھا جب رات کو کمرے کی کھڑکی سے میں نے نور بجو اور سالک بھائی کو لان میں سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا۔ لان سے ہی سیڑھیاں فرسٹ فلور پر جاتی تھیں۔ پہلی سیڑھی پر بجو اور ان سے 3 سیڑھیاں اوپر سالک بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے نکل کر دبے پاؤں لان میں چلی آئی اور ان لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ ابا میاں کی جانے پر ماموں نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو
رونا نہیں، تم بڑی ہو، تمہیں سب کو سنبھالنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اب کون آ کر مجھ سے کہے گا کہ رونا مت؟ کون مجھے تسلی دے گا؟ میں کس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہاؤں گی؟ سب کے سامنے بہادری کا نمونہ بنی بجو زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سالک بھائی نے نہ تو ان کی بات کے جواب میں کچھ کہا اور نہ ہی انہیں رونے سے منع کیا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ کافی دیر بعد بجو روتے روتے خود ہی چپ ہو گئی تو سالک بھائی بولے، صبا، پاپا نہیں رہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ کزنس ہونے کے علاوہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے سب سے اچھے دوست بھی تو رہے ہیں نا۔ بجو نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ اداس سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولے، تمہیں یاد ہے صبا، بچپن میں جب ہم سب کزنس کھیل رہے ہوتے تھے اور اگر کوئی تمہیں مارا یا ستاتا تو تم اس کی شکایت کرنے فوراً میرے پاس آیا کرتی تھی۔ بجو کے لبوں پر ان کی بات سن کر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور تم اس بیچارے کا مار مار کر حشر کر دیتے تھے۔ بس تو پھر آج بھی یقین کر لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے تو تمہیں اس کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا ہے۔ جو مصیبت کے وقت گھبرا جائے، ہمت ہار دے، وہ بھی کوئی انسان ہے بھلا؟ اور تمہیں تو خود بھی اپنی خوبیوں کا صحیح سے اندازہ نہیں ہے، اور تمہیں خود پتہ چل جائے کہ تم کتنی بہادر ہو تو کبھی نہ گھبراؤ۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولے تھے۔ میں بجو سے 8 سال چھوٹی تھی، میری ان کے ساتھ اتنی کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی جو مجھے ان کی پرسنل باتیں پتہ ہوتی۔ سالک بھائی کا ہمارے گھر شروع سے ہی آنا جانا معمول کا حصہ تھا، مگر میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ان دونوں کی غیر معمولی دوستی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سالک بھائی ابا میاں کی زندگی میں بھی آیا کرتے تو سبھی کے ساتھ ان کی ایک جیسی باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان دونوں کو آپس میں زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اب تو وہ جب سے امریکہ گئے تھے کبھی کبھار ان کا خط آتا تو وہ امی ہی کے نام ہوتا تھا۔ میں شاید اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ جس رشتے کو وہ دونوں ہی صرف دوستی کہہ کر مطمئن تھے اسے میں نے پوری شدتوں سے محسوس کر لیا تھا، اور یہ صرف اسی دن کی تو بات نہیں تھی، میں اس بات کو کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ دونوں خود بھی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے تھے۔ پتہ نہیں بجو نے سالک بھائی سے اپنی جاب کے سلسلے میں بات کی تھی یا انہوں نے خود ہی ان کے لیے کوشش کی تھی۔ امی کے دل میں بہت سے خدشات تھے۔ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، آفس کی جاب ہے، وہاں تو مرد بھی ہوتے ہوں گے۔ وہ اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ مرد ہوں گے تو کیا ہوا، یونیورسٹی میں بھی تو اس نے لڑکوں کے ساتھ پڑھا ہے، آخر اس نے فارمیسی پڑھی ہے، اور اس کا کتنا سکوپ ہے، اسے اپنی پڑھائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر امی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ماموں کے کسی جاننے والے کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ٹریننگ کی حیثیت سے بجو کا اپائنٹمنٹ ہوا تھا۔ پہلے روز وہاں بجو کو لے کر بھی سالک بھائی ہی گئے تھے۔ ماموں کی فیملی کے ساتھ ہماری طرح فائنینشیل پرابلمز نہیں تھے۔ ماموں کی کمی تو ظاہر ہے کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، مگر پیسے کے لحاظ سے انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ فریال کی منگنی بھی ماموں کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی۔ یوں مومانی جان کے پاس امی کی طرح تفکرات نہیں تھے۔ سالک بھائی کی پڑھائی کا خرچ ہو رہا تھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ انہیں اپنی ممی اور بہنوں کے لیے اکیلے ہونے کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ ان کے نانا نانی کا گھر بالکل ان کے گھر کے برابر میں ہی تھا۔ مومانی جان تو ماموں کی زندگی میں بھی ہم لوگوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتی تھیں، چنانچہ انہوں نے ہم سب سے ہی ملنا تقریباً ختم کر دیا۔ شروع میں امی کبھی مجھے کبھی طاہا اور فہمی کو لے کر بھائی کی محبت میں وہاں جاتی اور وہاں ان کی خوب عزت افزائی ہوتی تو ہم سب کا ہی غصے سے برا حال ہو جاتا۔ ہمیں بٹھا کر رسمی سی باتیں کر کے یا تو مومانی جان گھر سے ہی کہیں چلی جاتی یا اگر گھر میں بھی ہوتی تو ہم سے تھوڑی بہت بات چیت کر کے اپنے آپ کو اس طرح مصروف ظاہر کرتی جیسے ہم نے آ کر ان کا بہت وقت برباد کیا۔ فریال اور حمیرہ بھی ہمیں نظر انداز کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ 1-2 بار کے بعد میں نے اور فہمی نے آئندہ امی کے ساتھ وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بچوں کو ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے بھی امی کو سمجھایا تھا۔
عزت نفس سے بڑی کوئی چیز نہیں. مجھے پتا ہے آپ وہاں ماموں کی محبت میں جاتی ہیں، مگر مومانی جان شاید یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بھائی کی دولت کے لالچ میں آتی ہیں. امی، ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی بھی رشتہ دار کے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیں تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح بیہیو کریں گے. پیسے سے انسان کی عزت ہوتی ہے. آپ کو یاد نہیں ابا میاں کتنے خوددار انسان تھے؟ امی کے اوپر بچوں کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا. سالک بھائی کا وہی انداز تھا، کبھی وہ امی کے نام خط بھیج دیتے اور کبھی ہم بہن بھائیوں کے نام، جس میں ہم سب سے میرے پیارے کزنز کہہ کر مخاطب ہوا جاتا تھا. ہم میں سے کسی نے بھی ان سے مومانی جان کے رویے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے انہیں خود ہی اپنی ممی کے رویے کا اندازہ ہو. ٹریننگ پیریڈ ختم ہونے کے بعد بچوں کو مستقل وہیں جاب مل گئی تھی. ہمارے گھر کے حالات بتدریج بہتری کی طرف آنے لگے تھے. گو ابا میاں کے زمانے والی خوشحالی تو نہیں تھی، مگر اتنے دنوں میں جو سخت ترین حالات ہم نے دیکھے تھے ان میں کسی حد تک کمی آ گئی تھی. بچوں اپنی ضرورت کے لیے پیسے رکھ کر سارے پیسے امی کو دے دیا کرتی تھیں. شاید بچوں ہی کے کہنے پر امی نے ابا میاں کی طرح مجھے، فہمی اور طاہا کو دوبارہ پاکٹ منی دینی شروع کر دی تھی. اس سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوا کرتی تو امی یا بچوں سے پیسے لیا کرتے تھے. اروبا آپی نے بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ شام میں میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی. انہی دنوں بچوں کے اسکول کی آنر مسز فرمان بچوں کے لیے اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آئی تھی. حالانکہ بچوں کو اسکول کی جاب چھوڑے کافی دن ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی بچوں سے رابطہ رکھتی تھیں. وہ بچوں کو بہت پسند کرتی تھی. امی سے بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ نور الصبح جیسی لڑکی جس بھی گھر میں بہو بن کر جائے گی وہ گھر، وہاں کے مکین یقیناً بے حد خوش قسمت ہوں گے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بچوں کو اتنے عرصے میں بہت قریب سے دیکھا ہے اور انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی. ان کا بیٹا اشر فرمان IBA میں سالک بھائی سے 2 سال سینئر تھا. MBA کر کے اپنے والد اور بڑے بھائی کے ساتھ مل کر بزنس کر رہا تھا. یقیناً یہ بچوں کے لیے ایک آئیڈیل رشتہ تھا. خاص طور پر سالک بھائی کے حوالے سے امی کو اس رشتے کی طرف سے اطمینان تھا. وہ بے حد خوش تھیں. ہمیں تو بچہ سمجھا جاتا، اس لیے اس سلسلے میں امی اور بچوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ اندازہ تو میں نے اور فہمی نے لگا لیا تھا کہ بچوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے. اس روز میں اور بچوں قریبی مارکیٹ سے گھر کا کچھ ضروری سامان خریدنے گئے تھے. بچوں نے اس دن آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی. تھوڑی بہت شاپنگ کر کے بچوں نے ایک رکشہ روکا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہتے خود بھی بیٹھ گئیں. رکشہ ایک بہت ہی عالیشان بنگلے کے سامنے رکا تو میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ہم لوگ کہاں آئے ہیں. گیٹ پر کھڑا باوردی چوکیدار اندر کھڑی شاندار گاڑی میں پہلے ہی قدم پر بری طرح مروب ہو چکی تھی. ہم ملازم کی سنگت میں غالباً ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے جب سامنے سے گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتا ایک بے حد ہینڈسم بندہ نظر آیا. ہمیں دیکھ کر وہ ایک قدم رک گیا تھا. السلام علیکم. بچوں نے بڑے پورے اعتماد انداز میں اسے سلام کیا تھا. سلام کا جواب دے کر وہ منتظر تھا کہ بچوں اپنا تعارف کروائیں. میں نور الصبا ہوں، مجھے مسز فرمان سے ملنا ہے. بچوں کے تعارف کروانے پر اس نے بغور بچوں کی طرف دیکھا تھا. وہ یقیناً اشر تھا. اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر مجھے بے اختیار بچوں کی قسمت پر رشک آیا تھا. ان دونوں نے شاید اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا. کم از کم ان کے ملنے کے سٹائل سے تو میں نے یہی آئیڈیا لگایا تھا. ملازم کی بجائے وہ خود ہی ہمیں اندر لے آیا اور اپنے وسیع و عریض اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد خود شاید اپنی ممی کو بلانے چلا گیا تھا. وہ آئیں تو بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں. جلدی سے ملازم کو بلا کر ہم لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنک اور دیگر لوازمات لانے کو کہا. اشر دوبارہ ڈرائنگ روم میں نہیں آیا تھا. کچھ دیر وہ بچوں سے ان کی جاب کے بارے میں باتیں کرتی رہیں. مجھ سے میری پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھا. بچوں کا اعتماد جو اندر سے آنے سے پہلے بے حد نمایاں تھا بالکل ختم ہو چکا تھا. وہ شاید بچوں کی گھبراہٹ محسوس کر گئی تھی، اس لیے انہیں خود کو کمپوز کرنے کا موقع دینے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں. پھر جب کافی دیر بعد بچوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو میں حیران رہ گئی. مسز فرمان جب رشتہ لے کر آئی تھی تو انہوں نے امی سے کہا تھا کہ امی خوب اچھی طرح سوچ بچار اور جو چھان بین کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں.
وہ جواب لینے ہفتہ 10 دن بعد آئیں گی، اور ابھی تو انہیں آئے صرف 4 روز گزرے تھے، بچوں امی کے انکار سے پہلے خود ہی انکار کرنے آ گئی تھی۔ آنٹی آپ بہت اچھی ہیں، جس وقت ہم لوگ کرائسس میں تھے آپ نے مجھے اپنے پاس جاب دی، حالانکہ اس وقت میری ایجوکیشن بھی مکمل نہیں تھی، مگر ابھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کی محبت اور شفقت نے جو اعتماد مجھے دیا ہے اس کے سہارے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ بجو کے انکار پر وہ کچھ چپ سی ہو گئی تھی، شاید انہیں بجو بہت پسند تھیں۔ کہو بیٹا، تمہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی تھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ گھرانہ بہت خوش قسمت ہوگا جہاں نور الصباح جیسی بہو ہوگی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لڑکی بہت خوش قسمت ہوگی جسے آپ جیسی ساس اور اتنا اچھا گھرانہ ملے گا، اور یہ خوش قسمتی اگر حالات کی وجہ سے میرے مقدر میں نہیں لکھی تو کیا میری بہن کو مل سکتی ہے؟ بچوں کی بات پر انہیں تو جو حیرت ہوئی ہوگی سو ہوئی ہوگی، مگر میں آنکھیں پھاڑے ان کو تک رہی تھی۔ وہ اپنے بجائے اروبا آپی کا رشتہ طے کرنے کی بات کر رہی تھیں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور امی اتنے اچھے رشتے کو کھونا نہیں چاہتی، اور جہاں تک اچھائی کی بات ہے تو اروبا مجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ آپ نے ابھی اسے قریب سے نہیں دیکھا، اس کا دل اتنا خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، شکل و صورت میں تو وہ ہے ہی لاجواب۔ اگر آپ کو صرف اچھائی اور نیکی کی تلاش تھی تو اروبا سے اچھی لڑکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آنٹی نے بچوں کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد گفتگو کا موضوع ہی انہوں نے تبدیل کر دیا۔ ان کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ واپسی میں انہوں نے اپنی گاڑی میں ہمیں ڈراپ کرنے کی آفر کی تو بجو نے انکار کر دیا تھا۔ ہم لوگ رکشہ سے ہی واپس آئے تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بجو نے مجھ سے کہا تھا، نینا ہم لوگ مارکیٹ کے علاوہ کہیں اور بھی گئے تھے، یہ بات تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، پرومس کرو مجھ سے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کرنے کو کہا تو میں نے گردن ہلا دی تھی۔ 10ویں روز وہ حسب وعدہ جواب لینے آ گئی تھی۔ امی جو بچوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو چکی تھی، انہوں نے بڑے بجے دل سے انہیں انکار کیا تھا، مگر امی کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے بچوں کی بجائے اروبا آپی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ چلے نور الصباح نہیں تو اروبا مجھے دے دیں، ایک نہ ایک ہیرا تو مجھے آپ کے ہاں سے لے کر ہی جانا ہے۔ امی کا خوشی سے برا حال تھا۔ اروبا آپی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئی تھی۔ بجو بڑی ہیں، پہلے ان کی شادی ہونی چاہیے، بجو سے پہلے میں کسی بھی قیمت شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے بہت شور مچایا تھا، رونا دھونا بھوک ہڑتال سب طریقے آزما لیے تھے۔ اروبا کیوں بیکار کی ضد کر رہی ہو؟ امی کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے، ہمیں ان کی پریشانی کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ اروبا آپی کو سمجھانے بیٹھی تھی۔ ہاں تو میں نے کب منع کیا کہ امی ہماری شادیاں نہ کریں، مگر پہلے آپ کی، وہ چڑ کر بولی تھی۔ بچی مت بنو اروبا، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ ابھی میں شادی نہیں کر سکتی، ابھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے شادی سے انکار تو نہیں کیا، میری شادی چند سال بعد بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پھر رسانیت سے گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ قربانیاں دینے کا ٹھیکہ صرف آپ نے اٹھایا ہوا ہے، میں بھی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہوں، جاب کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو میری جان، مگر میرے پاس پہلے سے ہی اچھی جاب ہے، خوش قسمتی سے تنخواہ وغیرہ بھی مناسب ہے، تم باہر نکلو گی، جاب تلاش کرو گی، کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں چند سال اور جاب کر لوں؟ دیکھو ہم سب ایک ہیں، ہمارے دکھ سکھ، ہماری خوشیاں، ہمارے آنسو سب ایک ہیں، ہمیں اپنے تمام مسائل خود اپنے بل بوتے پر حل کرنے ہیں، امی کی پریشانیاں ہمیں شیئر کرنی ہیں، اور اس وقت ان کے سر پر سب سے زیادہ بوجھ 4 بیٹیوں کے فرض ادا کرنے کا ہے۔ تم امی کی خاطر شادی کر لو، ابا میاں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اقرار کر لو، پلیز اروبا انکار مت کرو۔ بجو کی آواز بھر آ گئی تھی اور وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر جو بجو نے چاہا وہی ہوا تھا۔ انہیں اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنی آتی تھی۔ بجو کی چالاکی اور مکاری پر مجھے اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ابا میاں کے انتقال کے بعد سے میں نے جو باتیں بجو کے بارے میں سوچنی شروع کی تھی وہ سب اب مجھے 100% صحیح لگنے لگی تھی۔ بجو دوسروں کو اپنا زیر بار دکھانا پسند کرتی ہیں،
اپنے احسانوں کے بوجھ تلے یہ سامنے والے کو اس قدر دبا دیتی ہیں کہ وہ بیچارہ کبھی ان کے آگے سر ہی نہیں اٹھا سکتا۔ اروبا آپی شادی کے بعد بھی ہمیشہ بجو کے احسان مند رہیں۔ انہوں نے اپنے لیے آیا اتنا عالی شان رشتہ آپی کو بخش دیا۔ ان کا ظاہر بڑا نیک اور بھولا بالا ہے، اور باطن کس قدر بدصورت ہے، انہیں سب کے منہ سے اپنی تعریفیں سننے کا شوق ہے۔ جو کوئی بھی اروبا آپی کے رشتے کی مبارکباد دینے آتا، وہ بجو کے لیے بھی توصیفی کلمات ضرور ادا کرتا۔ بہن ہو تو ایسی ہو، اس نے تو سچ مچ بیٹا بن کر دکھایا، کیسے پیار سے بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ہر کوئی ان کی شان میں زمین آسمان ایک کرتا، اور وہ انکساری سے مسکراتی رہتی۔ مجھے اروبا آپی پر بڑا ترس آیا کرتا تھا۔ بیچاری اروبا آپی، آپ کا تو شوہر تک بجو کا دان کیا ہوا ہے۔ بجو نے اپنی سیج آپ کو دے دی۔ ڈالیے دیوی کے چرنوں میں پھول۔ میں اروبا آپی کی جگہ ہوتی تو اپنی یہ انسلٹ کبھی گوارا نہ کرتی۔ ابھی تو آپی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا رشتہ بھی بجو نے اشر کے گھر جا کر طے کروایا تھا۔ شادی کے بعد اگر کبھی یہ بات انہیں پتا چلی تو پھر تو وہ بجو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گی، ان کی عظمت سے اعلیٰ ظرفی کے گن گائیں گی۔ مگر کوئی مجھ سے پوچھے نور الصبا توقیر کی اصلیت، شادی تو انہیں اشر فرمان سے کرنی ہی نہیں تھی۔ سالک بھائی کوئی بری چوائس تو نہیں تھے جو وہ عاشر کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ انہوں نے کتنی عمدگی سے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، رشتے سے انکار بھی کر دیا اور ہر طرف سے واہ واہ بھی سن لی۔ کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ کب اروبا آپی آپ کے پیروں میں جا کر گری تھیں کہ پلیز یہاں میرا رشتہ طے کروا دیں۔ مانگے بغیر دوسروں کو بھیک دینی، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں۔ ان کی ایک ایک سانس آپ کی احسان مند رہے۔ امی ہر آئے گئے کہ آگے میری نور ایسی ہے اور میری نور ویسی ہے کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ ان کی نظروں میں ان کی لاڈلی نور سے زیادہ اچھا، نیک اور اثار پیشہ شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اروبا آپی کی شادی کے تمام فنکشنز بہت اچھے ہوئے تھے۔ امی اور نور بجو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سالک بھائی شادی میں تو شریک نہیں ہو سکے تھے، ان دنوں وہ امتحانات میں مصروف تھے، مگر انہوں نے شادی کے تحفے کے طور پر اروبا آپی کے نام خاصی خطیر رقم بھیجی تھی۔ اروبا آپی کے نام مبارکباد کے کارڈ کے ساتھ انہوں نے ایک خط امی کو بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے ان پیسوں سے اروبا آپی کو ان کی پسند کی کوئی چیز دلوانے کی بات لکھی تھی۔ میں یہ پیسے اپنی چھوٹی پیاری بہن کو بھیج رہا ہوں، کسی اور کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خط میں لکھے یہ الفاظ یقیناً نور بجو کے لیے تھے، کیونکہ انہیں ہی سب سے زیادہ اس تحفے پر اعتراض ہوا تھا۔ سالک بھائی شاید ان کے مزاج کے ہر رنگ سے مکمل واقفیت رکھتے تھے، اس لیے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی یہ جملے لکھ دیے۔ مومانی جان دنیا دکھاوے کو یا پھر شاید سالک بھائی کے مجبور کرنے پر شادی والے دن کھڑے کھڑے تحفہ دینے آئی تھیں۔ اروبا آپی کی شادی کے بعد کافی دنوں تک ہم سب بہت اداس رہے۔ گھر کا ایک فرد اچانک کم ہو جائے تو اس کی کمی تو محسوس ہوگی، اور وہ تو تھی ہی بہت زندہ دل اور متحرک۔ گھر کا سارا کام کرنا، گھر سنبھالنا، کچن سنبھالنا۔ ان کی شادی کے بعد جب اچانک میرے اور فہمی پر امی نے گھر کے مختلف کاموں کی ذمہ داری ڈالی تو ہم دونوں ہی بوکھلا گئے۔ بجو تو صبح 8 بجے کی نکلی، شام 6 ساڑھے 6 بجے گھر واپس آتی تھی، اور امی ان سے گھر کا کوئی بھی کام کروانا جرم سمجھتی تھیں۔ ان کے آتے ہی امی کا ہائے میری نور تھک گئی ہے، یا جاؤ فہمی بہن کے لیے چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو لاؤ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک تو اروبا آپی نے سارے گھر کا انتظام اتنے سالوں سے مکمل اپنے کنٹرول میں لے کر پہلے ہی ہماری عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ مزید امی کے چاؤ چونچلے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ فہمی اور مجھ میں کام پر اکثر لڑائی ہوا کرتی۔ دوپہر کے برتن میں نے دھوئے تھے، اب رات کے یہ دھوئے گی۔ فہمی منہ بسوڑ کر امی سے کہتی، ہم لوگوں کی لڑائیوں سے تانگ آ کر امی نے ہمارے درمیان کام بانٹ دیے تھے۔ اپنی شادی کے وقت دھاڑے مار مار کر روتی اروبا آپی کے لبوں پر اب ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ خوبصورت تو وہ ویسے بھی بہت تھیں، بس امی کی تربیت کچھ اس قسم کی تھی کہ ہم سب بہنیں ہی سادگی سے رہا کرتے تھے۔
اب جو وہ خوب سٹائلش کپڑوں، جیولری اور میک اپ کے اہتمام کے ساتھ تیار ہوتی تو نظریں ان پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیا کرتی تھیں۔ عاشر بھائی اور اروبا آپی ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے تھے، اور وہاں سے 15-20 دن بعد جب وہ دونوں واپس آئے تو اروبا آپی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً عاشر بھائی میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جن کی تمنا کوئی بھی لڑکی اپنے شریک حیات میں کرتی ہے، اور ان دونوں کو خوش دیکھ کر امی اور نور بچو بہت خوش تھیں۔ عاشر بھائی ہم سب سے بھی گھل مل گئے تھے۔ نور بچوں کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی بات چیت تھی۔ امی اور نور بچوں سے بڑی سنجیدگی اور بردباری سے گفتگو کرتے اور مجھ سے، فہمی سے اور طاہا سے خوب ہنسی مذاق اور شرارتیں کرتے۔ میں اروبا آپی کی شادی پر خوش نہیں تھی، مگر اب انہیں خوش و خرم دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ ابا میاں کے بعد سے جو ہمارے گھر میں ایک سوگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور 4-4.5 سال گزر جانے کے باوجود قائم تھی، اب وہ سوگ کی جگہ کہکہوں نے لے لی تھی۔ امی کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آتا تھا۔ اس سب کے باوجود میرا دل نور بچوں کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ان پر سخت غصہ چڑھتا۔ آخر یہ عام انسانوں کی طرح کیوں نہیں رہتی؟ آخر انہیں اتنا غصہ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہر وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہی کہ وہ بہت عظیم انسان ہیں، سب سے برتر ہیں۔ میں بس کسی بھی طرح یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بھی ہماری طرح عام انسان بن کر رہیں۔ صبح جاتے وقت مسکراہٹ، شام میں تھکی ہاری واپس آئیں تو چہرے پر مسکراہٹ، پھر وہی سب سے باتیں کرنا، ایک ایک کی فکر کرنا۔ مجھے یہ سب بناوٹی محسوس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کے سامنے ان کا اصل ظاہر کر سکوں۔ کبھی کچھ ایسا ہو کہ یہ خوب زور زور سے چلائیں، سب کو برا بھلا کہیں، اور ان کے چہرے پر چڑھا معصومیت، خدمت، اطاعت گزاری اور اثار کا ماسک اتر جائے۔ رات کے کھانے کے برتن دھونا میری ڈیوٹی میں شامل تھا، مگر جان بوجھ کر بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ امی کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کی عادت تھی، چنانچہ وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، بجو بجائے مجھے ٹوکنے کے، کچھ کہنے کے، آرام سے جا کر خود ہی برتن دھو کر کچن سمیٹ دیا کرتی۔ کتنی بری بات ہے، بچوں کتنی تھکی ہوئی آتی ہیں اور تم آرام سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ فہمی میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اکثر بچوں کے پاس کچن میں جا کر ان کی مدد کروانے لگتی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوتی۔ وہ میری اس حرکت پر مجھے کبھی کچھ نہ کہتی، بلکہ اگر کبھی اتفاق سے امی کی نظر پڑ جاتی اور مجھے ڈانٹتی تو بچوں فوراً میری حمایت میں کہتی، امی پلیز، ابھی وہ چھوٹی ہے، نہیں دل چاہتا اس کا تو آپ مجبور مت کریں، جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کا رجحان خود بخود ہو جائے گا کچن کی طرف۔ اور اس طرح کہتی ہوئی وہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر چیخیں، چلائیں، برا بھلا کہیں، تانے دیں، جیسے امی ہر وقت ان کے گھر کا بوجھ اٹھانے اور ہم لوگوں کے لیے کما کر لانے کے تانے دیا کرتی تھی، وہ بھی یہ سب کہیں۔ پھر اس روز ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ان کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھا وہ نازک اور نفیس کرسٹل کا پین ہولڈر مجھ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت قیمتی تھا، بہت منفرد اور خوبصورت، مگر نور بچوں کے لیے اس کی اصل قیمت یہ تھی کہ وہ انہیں میٹرک کا امتحان پاس کرنے پر ابا میاں نے تحفے میں دیا تھا۔ میں نے اکثر بچوں کو اسے بیٹھ کر گھنٹوں تکتے دیکھا تھا۔ وہ شاید اس میں ابا میاں کا عکس اور ان کا لمس پاتی تھیں۔ چھٹی کا دن تھا اور بجو اپنے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ جب ان کے کمرے کی ڈسٹنگ کرتے کرتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ بس ایک دم میرے ہاتھوں سے پین ہولڈر فرش پر گر گیا تھا۔ اس کی کرسیاں دور دور تک بکھر گئی تھیں۔ میں نے مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا تو وہ ساکت کھڑی ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی آگے بڑھ کر ایک تھپڑ میرے منہ پر ماریں گی، مگر وہ ویسی کی ویسی چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ اچانک ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ابا میاں کا دیا ہوا تحفہ توڑ دیا۔ میں بے اختیار فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور میرے پاس آ کر گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا نینا؟ کیا کان چپ گیا ہے؟ بچوں، میں نے ابا میاں کا دیا ہوا اتنا خوبصورت گفٹ توڑ دیا، دیکھیں کتنی بری طرح ٹوٹا ہے، اب وہ دوبارہ جڑ بھی نہیں سکتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ بچوں نے پیار سے میرا سر اوپر اٹھایا اور بولی، اس تحفے سے بھی زیادہ قیمتی ابا میاں کی وہ یادیں ہیں جو ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں،
جو نہ کبھی کھوئیں گی اور نہ ٹوٹیں گی اور نہ ہی کبھی مدھم ہوں گی۔ اور اگر تم سوچو تو ابا میاں کہیں نہیں گئے، مجھ میں، تم میں، ہم سب میں زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں ان کی یادیں زندہ ہیں تب تک وہ بھی زندہ رہیں گے۔ اور جہاں تک پین ہولڈر کے قیمتی ہونے کا سوال ہے تو وہ میری بہن کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھ پر اچانک ہی جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے رنج و ملال کی جگہ غصے اور نفرت نے لی تھی۔ پھر یہ دیوی بنی۔ وہ میرے تاثرات سے بے خبر میرے دلجوئی میں لگی ہوئی تھی اور میں اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر امی نے مجھے پین ہولڈر توڑنے پر سخت سست سنائی تھی، میرے سامنے معصومیت سے۔ کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، کہنے والی نور الصبا توقیر نے امی کو بھی یقیناً یہ بات اتنی ہی معصومیت سے بتائی ہوگی۔ کتنی چلاک تھی وہ۔ چھوڑے بھی امی اب اس قصے کو، کہتی وہ مجھے ناقابل بیان حد تک منافق لگی۔ ان سے اچھی تو میں تھی، کم از کم منافق تو نہیں تھی۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اسی وقت مجھے برا بھلا کہہ لیتی؟ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو حسب توقع میرے نمبر بے حد شاندار تھے۔ اروبا آپی اور اشر بھائی بھی مجھے مبارکباد دینے اس شام آئے تھے۔ شام کی چائے کے ساتھ امی نے خوب سارا اہتمام کیا تھا۔ سب نے مجھے میری پسند کے تحفے دیے۔ کیوں بھائی نینا، آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ اشر بھائی کے پوچھنے پر مجھ سے پہلے بجو بول پڑی۔ ہماری نینا میڈیسن پڑھے گی۔ ماشاءاللہ یہ ہے بھی اتنی ذہین، اسے بڑے آرام سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا، اسی لیے ہم اسے پری میڈیکل دلوائیں گے۔ اس وقت تو سب کی موجودگی کے سبب میں چپ رہی تھی، مگر بجو کا آمرانہ انداز مجھے سخت زہر لگا تھا۔ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں پڑھوں، میرے بارے میں فیصلہ کرنے والی آخر وہ کون تھی؟ سوری بجو، میں اروبا آپی، فہمی اور طاہا کی طرح آپ کی حاکمانہ نیچر کو تسکین پہنچانے کا باعث نہیں بن سکتی۔ میں اروبا توقیر نہیں۔ آپ ہاتھ پکڑ کر لے جائیں تو بی ایس سی میں داخلہ لے لوں۔ آپ کہیں تمہیں اس بندے سے شادی کرنی ہے جو پہلے میرا طلبگار تھا تو خوشی خوشی شادی کروا لوں۔ میں فہمی اور طاہا کی طرح بھی نہیں ہوں کہ ہر وقت آپ کے گن گاؤں اور آپ کے آگے پیچھے پھروں۔ رات میں سونے سے پہلے فہمی کی طرح آپ کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جاؤں، آپ کے کپڑے استری کروں اور پھر جب اس خدمت گزاری کے صدقے آپ اپنا کوئی نیا سوٹ، کوئی پین یا پیسے دیں تو خوشی خوشی وہ بھیک وصول کر لوں۔ سوری بچو، میں نینا توقیر ہوں۔ میں گھر کے باقی افراد کی طرح آپ کو سر پر نہیں بٹھا سکتی، کیونکہ مجھے آپ میں ایسا غیر معمولی کچھ نظر نہیں آتا کہ میں آپ کی پوجا کرنے بیٹھ جاؤں، باوجود اس کے کہ میں خود بھی انٹر میں پری میڈیکل گروپ میں ہی جانا چاہتی تھی، مگر صرف بچوں کی مخالفت کی خاطر میں نے آرٹس گروپ میں داخلے کے لیے اپلائی کر دیا۔ میری فرینڈز حیران تھیں کہ اتنے اچھے نمبر ہونے کے باوجود میں آرٹس کی طرف کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے فہمی کو بہت سکون سے یہ اطلاع دی تھی کہ میں نے آرٹس کے مضامین کا انتخاب کیا ہے، تو وہ ہکا بکا ہو گئی۔ ابا میاں کی ذہانت صحیح معنوں میں مجھ میں، بچوں میں اور طاہا میں منتقل ہوئی تھی، اسی لیے ان دونوں پر کبھی زور بھی نہیں ڈالا گیا تھا کہ یہ سبجیکٹ لو یا یہ پڑھو، مگر میری ذہانت دیکھتے ہوئے شاید وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، مگر میں ان کے نامہ اعمال میں ایک اور نیکی لکھوانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہن ہو تو ایسی ہو، کتنی محنت کر کے آخر کار چھوٹی بہن کو ڈاکٹر بنا دیا۔ میں دن رات محنت کر کے پڑھوں اور نام ہو پھر بھی ان کا، کبھی نہیں۔ جب نور نے کہا تھا کہ تمہیں پری میڈیکل لینا ہے تو تمہیں اپنی منمانی کرنے کی جرت کس طرح ہوئی؟ امی مجھ پر برس رہی تھی، بچوں بھی وہیں بیٹھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پڑھنا مجھے ہے اور مجھے جو سبجیکٹ اچھا لگے گا میں وہی پڑھوں گی، میں غصے سے کہتی وہاں سے آ گئی تھی۔ امی اپنا غصہ بھول کر حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، غالباً انہیں مجھ سے اس بدتمیزی کی توقع نہیں تھی۔ کبھی میں نینا توقیر ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور آج ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ میرے دل میں جھانک سکیں، دیکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہیں نور بچوں کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم سب تو یوں ہی تھے۔ امی نے مجھ سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ میں کھانے کی میز پر جا کر بیٹھتی تو وہ مجھے نظر انداز کر کے بچوں، فہمی اور طاہا کی پلیٹوں میں سالن وغیرہ اپنے ہاتھوں سے ڈالتی، ان سے اور کھانے پر اصرار کرتی، اور میں چپ چاپ اپنے آنسو پیتی، یہ سب دیکھتی رہتی۔ امی کی ناراضی دیکھتے ہوئے فہمی اور طاہا بھی مجھ سے کچھ کھنچے کھنچے سے رہنے لگے تھے۔ بجو البتہ مجھ سے معمول کے انداز میں گفتگو کرتی تھیں،
ان کا سٹائل ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ امی نے بجائے مجھ سے باز پرس کرنے یا ڈانٹنے ڈپٹنے کے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ میرا دل چاہتا وہ آ کر مجھے ڈانٹیں، سختی کریں اور پھر زبردستی کر کے اپنا فیصلہ مجھ سے تسلیم کروا لیں۔ اگر وہ ایک بار بھی آ کر کہتی نینا تمہیں پری میڈیکل گروپ میں جانا ہے، تو میں ساری ضد بھول کر فوراً ان کی بات مان جاتی۔ میں ایسی ہی ان کی عاشق تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں امی کو بتاؤں میں ان سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ شاید نور بچوں بھی اتنی ان سے نہیں کرتی ہوں گی۔ محبت کو لفظوں کی حاجت نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے پتا تھا اپنے تمام بچوں میں امی سب سے زیادہ مجھے پیار کرتی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہو بہو ان کا عکس تھی۔ اب تو ہمارے اکثر ملنے والے مجھے دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگتے، ارے مہر، یہ نینا تو تمہاری جوانی ہے، اور یہ کمنٹس مجھے بے حد خوش کر دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد تھا ابا میاں کی زندگی میں وہ کس طرح میرا خیال رکھا کرتی تھی۔ حالانکہ طاہا سب سے چھوٹا تھا، مگر امی زیادہ نخرے میرے اٹھاتی تھیں۔ مگر ابا میاں کے جاتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب تو ان کی ہر سوچ، ہر محبت، ہر چاہت پر صرف اور صرف نور بچوں کا قبضہ تھا۔ وہ انہی کی آنکھوں سے دیکھتی تھیں اور انہی کے ذہن سے سوچتی تھیں۔ کاش ابا میاں آپ یوں اچانک ہمیں چھوڑ کر نہ چلے گئے ہوتے۔ ابا میاں زندہ ہوتے، وہ ہمارے لیے کماتے، محنت کرتے، ان کے ہاتھوں سے پیسے لے کر کبھی بھی مجھے شرمندگی کا احساس تو نہ ہوتا۔ باپ کے پیسوں کے علاوہ تو دوسرے کسی کا بھی دیا ہوا صرف احسان ہوتا ہے۔ کیا ہوا جو نور بچوں خود ہمیں کچھ نہیں جتاتی تھیں؟ امی بخوبی یہ کمی پوری کر لیا کرتی تھی۔ پچھلے مہینے اپنی پاکٹ منی کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے میں اروبا آپی کے ساتھ جا کر ایک سوٹ خرید لائی تھی، تو امی نے کتنا برا بھلا کہا تھا، ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو نور تمہارے اور فہمی کے لیے 4-5 جوڑے لائی تھی، کیا ضرورت تھی اس فضول خرچی کی؟ رکھے ہوئے پیسے تو کاٹ رہے تھے۔ پیسے کی قدر جو نہیں ہے، خود کمائیں تو پتہ چلے کہ پیسہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ امی نے سوٹ دیکھتے ہی مجھے بے نقد سنائی تھی۔ میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر اروبا آپی نے میری حمایت میں بولنا چاہا تو وہ انہیں فوراً ٹوک گئی تھی۔ اروبا، بیکار میں اس کی وکالت مت کرو، اب یہ بچی نہیں رہی ہے، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی بہن کتنی محنت اور مشقت سے یہ پیسہ کماتی ہے۔ لڑکیوں کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ یہ کیا سوٹ اچھا لگا اس لیے لے لیا، ایسے تو بازار میں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اچھا لگ جاتا ہے، آدمی کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ پیسے جمع ہو گئے تھے تو سنبھال کر رکھتی، آگے کالج میں داخلے کے وقت کام آتے، مگر ہمیں ایسا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے کمانے کی مشین تو موجود ہے، وہ کما کر لائے گی اور ہم عیش کریں گے۔ اور امی کے منہ سے یہ تانے سن کر اس رات میں کتنا روئی تھی۔ وہ سوٹ ویسے کا ویسے میری الماری میں رکھا رہا، پھر اسے سلوانے یا پہننے کا میرا بھی دل نہیں چاہا۔ پھر اس رات نور بچوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ نینا، لاؤنج میں آ کر سب کے ساتھ بیٹھو، ٹی وی پر اتنا اچھا پروگرام آ رہا ہے، سب اس قدر انجوائے کر رہے ہیں اور ایک تم ہو الگ تھلگ منہ بسورے بیٹھی ہو۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی کی ناراضی دیکھتے ہوئے میں نے بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے حصے کے کام کرنے یا کھانا کھانے کے علاوہ باقی وقت اپنے کمرے میں بند رہا کرتی تھی۔ 15 روز ہو گئے تھے امی کو مجھ سے ناراض ہوئے۔ بچوں کے اٹھانے پر میں چپ چاپ اٹھ گئی تھی۔ امی، بس اب یہ خفگی ختم کریں اپنی گڑیا کی طرف سے، میں آپ سے ایکسکیوز کر رہی ہوں۔ دیکھیں چند ہی دنوں میں کیسی برسوں کی بیمار لگ رہی ہیں۔ غلطی میری ہے، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں نینا کی پسند پوچھے بغیر اپنی مرضی اس پر مسلط کرتی۔ بھئی پڑھنا اسے ہے، جو سبجیکٹ اسے اچھا لگے گا وہی پڑھے گی۔ آخر اس سے پہلے میں نے، اروبا نے اور فہمی نے بھی تو اپنی پسند کے سبجیکٹ پڑھے ہیں۔ اب چھوٹا ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندے کی پسند ناپسند پر بھی بڑوں کی اجارہ داری ہو جائے۔ کیوں نینا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ مجھے امی کے برابر صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود امی کے بالکل سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی اور امی جو کچھ دیر پہلے مجھے آتا دیکھ کر منہ پھیر چکی تھیں، ایک نظر مجھ پر ڈال کر بچوں سے بولیں۔ مائیں بچوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ان کی آواز میں عجیب سا دکھ تھا۔ میرا دل چاہا میں امی کے گلے لگ جاؤں اور دھاڑے مار مار کر روؤں، ان سے کہوں کہ آپ مجھ سے پہلے کی طرح ہی پیار کریں، ویسی ہی شدید محبت کریں۔ بچوں آنکھوں میں مجھے ان سے معافی مانگنے کا اشارہ کر رہی تھی۔
سوری امی، میں نے اپنی خواہش کے برعکس مختصر لفظوں میں ان سے معافی مانگی تھی۔ بجو نے کہا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ شاید ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ امی کا موڈ بحال ہوتے ہی فہمی اور طہا بھی میرے ساتھ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے تھے، مگر میرا دل اپنے ہی گھر سے بیزار ہو گیا تھا۔ ایسی زندگی مجھے نہیں جینی جہاں میری کوئی حیثیت نہ ہو۔ کالج آنا شروع ہوا تو میرے لیے زندگی کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ اسکول سادگی سے 2 چوٹیاں باندھ کر جانے والی نینا توقیر کو اپنی بے تحاشا خوبصورتی کا اتنا شدید احساس کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ میں امی سے زیادہ مشابہت رکھتی ہوں اور بس، اس سے زیادہ میں نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کالج میں میری دوستوں نے مجھے اس بات کا احساس دلانا شروع کیا تو میں نے خود اپنے آپ کو پوری توجہ سے پہلی بار آئینے میں دیکھا، ورنہ تو صرف بال بنانے یا منہ دھوتے وقت ہی آئینہ دیکھنے کی نوبت آیا کرتی تھی۔ زویا نے بڑے مزے سے بتایا تھا کہ اس کے بھائی جان صرف ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اکثر اپنے آفس سے لنچ ٹائم میں اٹھ کر اسے لینے کالج آ جاتے ہیں۔ شروع میں ان باتوں کو سن کر حیران ہوا کرتی تھی، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی اہمیت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر صنف مخالف کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ جو مجھے ایک بار دیکھ لے وہ نظریں ہٹانا بھول جاتا ہے۔ میں نے خود پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اچھے شیمپو سے بال دھوتی، میگزینز میں سے نسخے نکال کر اپنے لیے مختلف ماسک تیار کرتی۔ برتن یا کپڑے دھونے وغیرہ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری لمبی انگلیوں اور نازک نازک ہاتھوں کی تو میری دوستیں دیوانی تھیں، مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھایا۔ اپنی دوستوں کے توجہ دلانے کے باوجود کبھی کسی لڑکے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ زویا کا بھائی، سونیا کا کزن، سبرینا کے ماموں، میں کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئی۔ اور تو اور خاندان میں کزنز میری ایک نگاہ التفات کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ انہی دنوں نور بچوں کو ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی میں اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ جس وقت بجو نے اپنا سی وی وہاں بھیجا تھا، انہیں اس بات کی رتی برابر بھی امید نہیں تھی کہ انہیں انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا، مگر جب وہاں سے نہ صرف یہ کہ انٹرویو کے لیے کال آ گئی بلکہ بے شمار امیدواروں میں سے وہ سلیکٹ بھی کر لی گئی تھی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بری تو ان کی پرانی جاب بھی نہیں تھی، مگر جتنی شاندار تنخواہ اور دیگر مراد یہاں تھیں ان کے آگے تو وہ جاب بس یوں ہی سی لگنے لگی تھی۔ نور بچو اس بات پر بہت خوش تھیں کہ یہ جاب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر حاصل کی ہے، اس میں ماموں یا سالک بھائی کا کوئی ریفرنس نہیں۔ جاب ملنے کی خوشی میں بجو ہم سب کے لیے سوٹس لے کر آئی تھی، امی کا، فہمی کا، میرا، طہا کا، یہاں تک کہ عروبہ پہ اور یمنا کا بھی۔ وہ خوشی خوشی سب کو ان کے جوڑے دکھا رہی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سبھی کے لیے بہت اچھے اور قیمتی جوڑے لائی تھی، مگر جب میں نے کہا بجو آپ اتنا فضول کلر لائی ہیں میرے لیے، یہ شاکنگ پنک کلر تو ماسیاں پہنتی ہیں، میری بات پر ان کے چہرے پر ایک پل کے لیے خفت سی چھا گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے نینا، وہ اتنے پیار سے لائی ہے اور تمہیں ذرا سی بھی تمیز نہیں؟ امی نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا تھا۔ فہمی کے چہرے پر بھی مجھے ناپسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ بدتمیزی کی تو میرا خیال ہے میں نے کوئی بات نہیں کی، بچوں نے میری رائے پوچھی تو میں نے بتا دیا۔ اگر یہ ہم لوگوں کے لیے کپڑے لانا چاہ ہی رہی تھی تو پیسے دے دیتی، ہم جا کر اپنی پسند سے خود لے آتے۔ بالکل یہی پرنٹ پرسوں سونیا کے ہاں میں نے اس کی ماسی کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ بچوں کو تو فیشن کا بالکل پتہ ہی نہیں۔ میں ان لوگوں کی ناراضی سے بے نیاز بڑے آرام سے جواباً بولی تھی۔ امی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بجو ان سے پہلے بول پڑی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، کل تم میرے ساتھ بازار چلی چلو، یہ سوٹ واپس کر کے اپنی پسند کا لے لینا۔ وہ اتنے خوشگوار اور مطمئن انداز میں بولی تھی کہ میں تعجب سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ سوٹس تبدیل کر لیتے ہیں، مجھے آپ کے سوٹ کا کلر اور پرنٹ دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے ان کا سفید رنگ کا سوٹ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا تو وہ خوش دلی سے بولی، یہ تو اور بھی اچھا ہے، بازار کا چکر بچ جائے گا اور کیا چاہیے۔ انہوں نے فوراً ہی کہا، مگر ان کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو تو میں دیکھ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت حساس ہے، اوپر سے جتنی مضبوط نظر آتی ہیں اندر سے اتنی ہی نرم ہے۔ انہیں میری باتوں سے بہت دکھ ہوا تھا اور میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔
فہمی بعد میں مجھ سے بہت لڑی تھی، مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، خود غرض، ضدی اور بدتمیزی کے القاب سے نوازا تھا۔ امی نے اگلے روز بچوں کے آفس چلے جانے کے بعد میری کلاس لی، مجھے میری اوقات یاد دلانے کی کوشش کی تھی اور میری حدود مجھے سمجھائی تھیں، مگر میں لاپرواہی سے چوئنگم چباتی رہی۔ امی وہ سوٹ واپس کر کے بچوں کے لیے ہلکے رنگوں سے مزین دوسرا سوٹ لے آئی تھیں۔ امی نے گھر پر قرآن خوانی کا انتظام کیا تو سب نے وہی سوٹ پہنے۔ اس روز اس سفید لباس میں کسی حور شمائل سے کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے یہ سفید پری کون ہے؟ اشر بھائی نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سب کے تعریفی جملے اور والہانہ نظریں مجھے ساتویں آسمان پر پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ امی نے مجھے اندر کمرے میں بلا کر میرے اوپر نظر کی دعا پڑھ کر پھونکی تھی۔ وہ تمام رشتہ دار جنہوں نے ان گزرے برسوں میں کبھی پلٹ کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا تھا، امی نے ان سب کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ شاید ایسا انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا تھا۔ وہ شاید سب کو یہ دکھانا چاہتی تھیں کہ دیکھ لو، تم لوگوں کی مدد کے بغیر بھی ہم لوگ کتنے اچھے طریقے سے جی رہے ہیں۔ دیکھو یہ میری بیٹی ہے نور الصبح توقیر، آج ایک بہت بڑی کمپنی میں شاندار پوسٹ پر کام کر رہی ہے، بے شمار لوگ اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ دیکھ لو اس کی کامیابیاں کسی کی مرہون منت نہیں، میری بیٹی سیلف میڈ ہے۔ یہ سارا اہتمام غالباً تھا ہی ان کی پذیرائی کے لیے۔ انوائٹ تو امی نے مومانی جان کو بھی کیا تھا، مگر ان کے آنے کی امید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ مگر جب مومانی جان اور حمیرہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ہم سب ہی حیران رہ گئے۔ وہ خود آئیں تو آئیں، ان کی لاڈلی نخریلی حمیرہ نے بھی ہم غریب رشتہ داروں کے گھر قدم رنجا فرمایا۔ یہ بات خاصی تعجب خیز تھی۔ اروبا آپی کی شادی پر جس طرح وہ صرف تحفہ ہمارے منہ پر مارنے آئی تھی، اور پھر اس کے بعد فریال کی شادی کا کارڈ جس طرح انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ ہمارے گھر بھیجا تھا، اس کے بعد سے مجھے ان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ شادی پر ہمارے ہاں سے صرف امی، بجو اور تاہا ہی گئے تھے۔ میں ایسے گھمنڈی رشتہ داروں کے ہاں قدم رکھنے کو اپنی ذلت سمجھتی تھی۔ پھر ان کی آمد کا عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا، ورنہ ان کا اور حمیرہ کا ہم لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہم میں سے کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ حمیرہ کا نکاح انہوں نے اپنے بھانجے خاور کے ساتھ 3-4 ماہ پہلے ہی کیا تھا۔ خاور بجوہی کی فرم میں ان کے انڈر کام کر رہا تھا۔ مجھے ان کی باخبری پر حیرت تھی۔ ایسے لوگ اپنے مطلب کی معلومات کتنی جلدی اور فوراً حاصل کر لیتے ہیں۔ کبھی ہمیں منہ نہ لگانے والی مومانی جان تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچوں کا ہاتھ تھام کر خاور کا خیال رکھنا ذرا لاؤبالی سا ہے۔ ویسے محنتی اور ذہین تو بہت ہے، بس یہ کہ ابھی پڑھ کر نکلا ہے اور پریکٹیکل لائف کے اتار چڑھاؤ کا صحیح اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنی اچھی جاب بھی اسے بھائی صاحب کے تعلقات کی وجہ سے مل گئی ہے، اس لیے اور بھی بے فکرہ ہے۔ خود محنت کر کے ڈھونڈی ہوتی تو ذرا سنجیدہ بھی ہوتا، بس تم ذرا اس پر بڑی بہنوں والا روب رکھنا، کہتی نظر آ رہی تھی۔ ان کے غرور تکبر کا بت ٹوٹتا دیکھ کر میں، فہمی اور اروبا آپی سبھی کے چہروں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ممی دیکھیں یہ نینا بڑی ہو کر کتنی اٹریکٹیو ہو گئی ہے۔ چلتے وقت حمیرہ جو تقریباً میری ہم عمر ہی تھی مومانی جان سے مخاطب ہوئی۔ تم نے اب غور سے دیکھا ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے ہی اتنی کیوٹ اور چارمنگ تھی۔ انہوں نے میرا گال چھو کر پیار سے کہا۔ میں نے یہ تعریف اپنا حق سمجھ کر وصول کی۔ اس روز رات گئے تک مومانی جان اور حمیرہ ہی ہمارے گھر میں موضوع بحث بنے رہے تھے۔ ثنا کی شادی کا کارڈ آیا تو بجو کے مشورے پر امی نے شادی میں شرکت کے لیے لاہور جانے کا پروگرام بنایا۔ فہمی امی کے ساتھ جا رہی تھی، گو وہ جانے پر کسی طور راضی نہیں تھی، مگر بجو کی بات ٹالنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ پتہ نہیں کہ فہمی اور اروبا آپی اس قسم کی کیوں ہے۔ اروبا آپی کو جب بھی دیکھو بچوں کے قصیدے پڑھتی نظر آئیں گی۔ امی اور فہمی کے چلے جانے کے بعد میں نے کئی بار یہ بات سوچی تھی۔ امی اور فہمی کا وہاں 1 ہفتہ قیام کا رہتا تھا۔ کالج سے آ کر اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تاہا اسکول سے آ کر کھانا کھانے کے بعد ہوم ورک کرنے اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا، اور میں اکیلی سائیں سائیں کرتے گھر میں بولائی پھرتی۔ بچوں کے پاس آج کل آفس میں کام کا کچھ زیادہ ہی لوڈ تھا، اکثر وہ آفس سے لیٹ آیا کرتی تھی۔ اروبا آپی کے سسر ان دنوں سخت بیمار تھے، اس لیے وہ بھی مجھے کمپنی دینے کے لیے آنے سے قاصر تھیں۔ غالباً کام کی زیادتی ہی کی وجہ سے بجو اروبا آپی کے ہاں ان کے سسر کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکی تھی۔ ان کی سسرال میں روز اول کی طرح آج بھی بجو بے حد پسندیدہ شخصیت تھی۔
ہم لوگ ان کے گھر جاتے یا وہ لوگ ہمارے ہاں آتے، آنٹی اور انکل بجو کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتے۔ آنٹی نے کبھی میری خوبصورتی کی تعریف نہیں کی تھی، انہیں بجو کی مداح سرائی سے فرصت ملتی تو کسی اور کی طرف نظر جاتی۔ اس روز میں دوپہر کے کھانے کے بعد کمرے میں لیٹی سونے کی کوششیں کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف عاشر بھائی بھرائی ہوئی آواز میں اپنے والد کے انتقال کی خبر دے رہے تھے۔ وہ بہت عجلت میں تھے، شاید انہیں دیگر رشتہ داروں کو بھی یہ اطلاع دینی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ کر لیٹی تو ذہن میں عجیب سا ایک خیال آیا۔ شام میں بجو واپس آئیں تو میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عاشر بھائی نے بتایا تھا کہ جنازہ عشاء کے وقت اٹھایا جائے گا۔ ابھی بہت وقت تھا، ہم لوگ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے تھے، بلکہ یہی کیا اگر میں چاہتی تو اسی وقت بجو کو آفس فون کر کے یہ اطلاع دے سکتی تھی، وہ فوراً آ جاتی۔ میں نے روٹین کے انداز میں ان کے ساتھ باتیں کی۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مل کر تیار کیا۔ کھانے کے بعد ہم تینوں نے بہت دیر تک آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کی تھی۔ طاہا کو بجو کے آفس میں زیادہ دلچسپی خاور میں تھی اور وہ اسی کے بارے میں مختلف باتیں پوچھ رہا تھا۔ امی کا ایک ہفتہ کا قیام مزید طول پکڑ گیا تھا۔ امی کی واپسی ہوئی تو اروبا ابھی کے سسر کی بیماری کی اطلاع سن کر امی بے چین سی ہو گئی تھی۔ نور، تمہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بجو کو مخاطب کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولی، امی مجھے خود اس کوتاہی کا بہت احساس ہو رہا ہے۔ آفس میں کام کا پریشر تھا، آ کر میں اتنی تھک جاتی تھی کہ کہیں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چاہ نہیں سکی تھی تو کم از کم فون پر ہی روزانہ خیریت معلوم کرتی رہتی۔ سسرال کا معاملہ ہے، لاکھ وہ لوگ کتنے بھی اچھے صحیح پر اس بات کو مائنڈ تو کر سکتے ہیں۔ امی کو پہلی مرتبہ نور بچوں کی کوئی برائی نظر آئی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، ابھی کھانا کھا کر چلتے ہیں، ان کی عیادت بھی ہو جائے گی اور جو تحائف ان لوگوں کے لیے لائی ہوں وہ بھی دے دوں گی۔ امی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی، مجھے یمنا بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے اپنی پیاری سی بھانجی کا ذکر بڑے پیار سے کیا تھا۔ ان کے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر امی اور بجو دونوں ہی ساکت رہ گئی۔ لاؤنج کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بچھی چاندنیاں اور سپارے پڑتی ہوئی خواتین کو دیکھ کر وہ دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ہم تینوں دروازے پر ہی رکے ہوئے تھے جب برابر والے کمرے سے عاشر بھائی نکلے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ امی کو خشک سے انداز میں سلام کر کے انہوں نے بجو اور مجھے تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور ہمیں اندر آنے کے لیے کہنے کی بجائے وہ واپس مڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ناراضی چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ امی داماد کے تیور دیکھ کر بری طرح دہل گئی تھی۔ بجو کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہاں انکل کے دسویں کے سلسلے میں قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ امی اور بجو مجرموں کی طرح چپ چاپ سپارے لے کر بیٹھ گئی۔ اروبا آپی جو ادھر ادھر مختلف کام نپٹاتی پھر رہی تھی، شکوہ گناہ نظروں سے بجو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں امی اور بجو کی کیفیت کا بخوبی اندازہ کر سکتی تھی۔ امی جیسی وزادار اور روایت پرست خاتون کا اس پل یہی دل چاہ رہا ہوگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنے برابر میں رکھے تحفوں کے انبار انہیں سانپ بچھو نظر آ رہے تھے اور بجو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پھانسی کی سزا پا لینے والا مجرم۔ امی نے بہت جھجکتے ہوئے آنٹی سے تعزیت کی تھی۔ انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا مگر ناپسندیدگی کا واضح اظہار ہوتا ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ بجو، آپ نے مجھے سسرال میں ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن خوانی کے اختتام پر جب دعا ہو رہی تھی، اروبا آپی ہم لوگوں کے پاس آ کر آہستہ آواز میں بولی تھی۔ بجو جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر امی نے انہیں اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ واپسی میں ہم تینوں ہی خاموش تھے۔ گھر آ کر امی کسی سے کچھ کہے بغیر کمرے میں چلی گئی تھیں اور بجو وہیں لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے روز امی نے اپنا تمام تر غصہ بغیر کسی لحاظ کے بجو پر منتقل کر دیا تھا۔ بجو نے اپنی صفائی میں تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کی مگر امی کا حد سے بڑھتا ہوا اشتعال انہیں چپ کروا گیا تھا۔ پھر 40ویں تک امی اور بجو بے شمار مرتبہ وہاں گئے مگر وہاں سب کے رویے حسب سابق ہی تھے۔ عاشر بھائی خاص طور پر ہم لوگوں سے سخت ناراض تھے۔ آنٹی نے براہ راست کوئی شکایت تو نہیں کی تھی مگر ایک اندیکھی دیوار ہمارے اور ان کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ اب وہاں بجو کا پرجوش خیر مقدم نہیں ہوتا تھا۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو، مجھے خدا سے شکوہ ہے کہ ایسی بیٹی مجھے کیوں نہیں دی، قسم کے جملے سنائی نہیں دیتے تھے۔ اروبا آپی نے بھی ہمارے ہاں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔
اشر بھائی جیسے پڑھے لکھے اور کلچرڈ شخص سے یہ امید تو نہیں تھی کہ انہوں نے اروبا آپی پر کوئی پابندی لگائی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی نہیں آ رہی تھی۔ بجو ان دنوں بہت بجھی اور الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امی کو تو انہوں نے منا لیا تھا، مگر بہنوئی اور ان کے گھر والوں کے دلوں پر چھا جانے والی بدگمانی کیسے دور کرتی؟ 2 مہینے بعد اروبا آپی ہمارے ہاں آئی تھی، وہ بھی امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر۔ اشر بھائی انہیں چھوڑ کر باہر سے ہی چلے گئے تھے۔ اروبا، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، انکل کی بیماری کا سن کر بھی میں انہیں دیکھنے نہیں گئی، مگر یقین کرو انتقال کی خبر ہمیں ملی ہی نہیں تھی۔ تم کم سے کم فون تو کر دیتی۔ وہ اروبا آپی کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے گویا ہوئی تھی۔ کتنی بار فون کرتے؟ میرے سامنے اشر نے یہاں فون کیا تھا۔ اس وقت ٹینشن اتنی تھی کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی بات نینا سے ہوئی تھی یا طاہا سے، مگر انہوں نے سب سے پہلے یہی فون کیا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر خفگی سے بولی تھی۔ بجو اور امی نے فوراً میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے تو فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ بات میں بھول جاؤں؟ میرا خیال ہے کہ گلزاری نے فون سنا ہوگا اور پھر اپنی بھلکڑ عادت کے پیش نظر مجھے بتانا بھول گئی ہوگی۔ لیکن اگر یہاں سے کوئی نہیں گیا تو اروبا آپی فون کر کے پتہ تو کرتی۔ میں نے بغیر کسی گھبراہٹ کے ہمارے گھر کام کرنے والی ماسی کا نام لیا۔ اشر بھائی میری اور گلزاری کی آوازوں میں فرق کر سکتے تھے، مگر یہاں ان سے جا کر تصدیق کس نے کرنی تھی؟ مجھے پتا تھا وہ اس بات پر اتنے غصے میں ہیں کہ مزید ایک لفظ بھی اس موضوع پر کہنا سننا نہیں چاہتے۔ بچوں، سسرالی کتنے بھی اچھے ہوں، آخرکار سسرالی ہی ہوتے ہیں، وہاں معافی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ کو کیا پتا، آپ کی وجہ سے میں آنٹی اور عاشر کے سامنے خود مجرم سا محسوس کرتی ہوں۔ آنٹی اور انکل نے ہمیشہ آپ سب کا کتنا خیال رکھا ہے، عاشر نے آپ سب کو ہمیشہ کتنی عزت دی ہے، اور جواب میں یہاں سے یہ سلوک ہوا ہے کہ ان کے 10ویں کے روز تعزیت ہوئی ہے۔ شگفتہ بھابھی کے سارے گھر والے ہر موقع پر سب سے آگے تھے، اور میرے میکے میں کسی کے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ بچوں، آپ بہت بڑی آفیسر بن گئی ہیں، آپ کے پاس اب شاید ہم لوگوں کے لیے وقت نہیں رہا۔ اروبا آپی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ بجو سر جھکائے اپنے آنسو روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس رات میں نے بجو کو ابا میاں کی تصویر سینے سے لگائے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ میں ایک نظر انہیں دیکھتی واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ دن یوں ہی اداس گزر رہے تھے جب سالک بھائی کی واپسی نے ماحول پر چھائے جمود کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی آمد ہم لوگوں کے لیے سرپرائز تھی۔ انہوں نے اپنی واپسی کا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ انہیں دیکھ کر بچوں کے چہرے پر پھیلتے رنگ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ ان گزرے برسوں میں وہ مزید ہینڈسم اور سمارٹ ہو گئے تھے۔ ان کی ڈریسنگ، ان کی بات چیت، ان کی شاندار پرسنالٹی، میں ان سے بری طرح معروب ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بے ساختہ میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ تعریف کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے بزرگ بچوں کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ہم سب کے لیے گفٹس لائے، میرے اور طاہا کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس بھی لائے تھے۔ سالک بھائی، آپ ہمیں ابھی بھی بچہ سمجھتے ہیں، طاہا ہنستے ہوئے بولا تھا، اور جواب میں وہ بھی مسکرا دیے۔ میرے لیے تو بچے ہی ہو۔ بچوں کو اس روز میں نے بہت عرصے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سالک بھائی کو PIA میں مارکیٹنگ کے شعبے میں جاب مل گئی تھی۔ وہ مانی جان بیٹے کی شاندار جاب پر اترائی پھر رہی تھی۔ ان کے بیٹے کے کریئر کا آغاز ہی اتنا شاندار ہوا ہے، آگے تو پتہ نہیں کتنی ترقی کرے گا۔ ان کے چہرے پر اسی قسم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ بجو ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ سٹائل ان دونوں کا وہی تھا، ایک دوسرے سے رسمی اور پرتکلف گفتگو کرتے۔ انہی گزرتے دنوں میں پھوپھی بیگم نے فہمی کے لیے سعد کا رشتہ دے کر ہم سب کو ہی چونکا دیا تھا۔ فہمی تو رشتہ داروں سے ویسے ہی بہت چڑا کرتی تھی، اب جو پتا چلا کہ اس رشتے میں پھوپھی بیگم سے بھی زیادہ سعد کی مرضی شامل ہے تو وہ بہت آگ بگولا ہوئی تھی۔ خود امی بھی بجو سے پہلے فہمی کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھیں۔ انہیں ان دنوں بجو کی شادی کی بہت فکر رہنے لگی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بچوں کو بتائے بغیر ہی ہماری جاننے والی ایک آنٹی جو لوگوں کے رشتے کروایا کرتی تھی ان سے بچوں کے رشتے کے لیے بات کی تھی۔ وہ ہمارے گھر 2-3 رشتے لے کر آئی بھی تھی اور بچوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، مگر امی نے ان کے کسی اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنی کسی ایک ہی اولاد کو غیر ضروری پیچھے چلی جاتی ہیں۔ کل کو مجھے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے
کہ اپنی بیٹی کی زندگی کا بہترین حصہ میں نے اپنی خود غرضی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ تمہارے ابا میاں کے بعد جتنے برے حالات تھے، جب ہم ان میں رہ لیے تو اب تو اللہ کا بہت کرم ہے، انہوں نے بجو سے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ مگر ان 2-3 آنے والے رشتوں میں سے ہر رشتہ خود بخود میری طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ بجو شکل و صورت میں ہم سب بہنوں سے کم تھیں۔ میری تو خیر بات ہی کیا تھی، مگر اروبا آپی کی سنہری رنگت اور لمبے سلکی بال، فہمی کا دراز قد، نازک سراپا اور گورا رنگ بجو کو ہم لوگوں کے مقابل بڑا عام شکل و صورت ظاہر کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے بغیر انہیں دیکھا جاتا تو وہ قبول صورت کہلائی جا سکتی تھی، مگر جس وقت ہم چاروں بہنیں موجود ہوتی بجو سب سے کمتر نظر آتی، بالکل عام سی۔ فہمی تو مہمانوں کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر میں کسی نہ کسی بہانے یا تو ڈرائنگ روم میں آ جاتی یا وہیں آس پاس سے اس طرح گزرتی کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مجھ پر نظر پڑتی، اور بس پھر اگلے روز آنٹی بڑی شرمندگی سے امی کو اطلاع دیتی کہ وہ لوگ نینا کو پسند کر گئے ہیں اور بس ضد ہیں کہ بات آگے چلائی جائے۔ امی نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ مہمانوں کی آمد کے وقت اس طرف پھٹکوں بھی نہ۔ چلو تمہارا تو شادی میں لاہور جانا کام آ گیا۔ میں نے فہمی کو چھیڑا تو وہ غصے میں مجھے گھورتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بجو نے آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد امی کو اس رشتے کے حق میں ہموار کر لیا تھا۔ فہمی کی شادی ہو جانے دیں، اس کے بعد آپ جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ اس روز بجو فہمی کو اس رشتے کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فہمی بجو سے پہلے اور وہ بھی خاندان میں شادی کرنے پر کسی طور راضی نہیں تھی۔ رشتے دار سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے رشتے داروں کا رویہ کوئی انوکھا نہیں تھا جو اسے دل سے لگا کر بیٹھا جائے۔ ذرا سوچو، کل تک جو لوگ ہمارے گھر زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں، آج وہ ہمارے ساتھ مزید رشتے استوار کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ بہت اچھا ہے۔ میں اس سے کئی بار ملی ہوں، ایجوکیٹڈ اور ڈیسنٹ سا، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مجھ سے پہلے تمہاری شادی کیوں ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ فلائٹ لیفٹیننٹ سعد احمد نے مجھے پسند ہی نہیں کیا، ورنہ میں تو کبھی انکار نہ کرتی۔ اتنے ہینڈسم بندے کو کوئی بیوقوف لڑکی ہی انکار کر سکتی ہے۔ وہ گفتگو کے اختتام پر شوخی سے مسکرائی تھی۔ سالک بھائی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے تھے اور بجو کی باتیں یقیناً انہوں نے بھی سن لی تھی۔ اور اگر کوئی ہینڈسم، ایجوکیٹڈ اور ڈیسنٹ سا بندہ آپ کو پسند کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ براہ راست بجو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے انداز پر بجو ایک دم سٹپٹ آ گئی تھی۔ لاؤنج میں اس وقت میں، بجو اور فہمی موجود تھے۔ تم کب آئے؟ پتہ ہی نہیں چلا؟ بجو اپنے چہرے پر پھیلنے والے رنگوں کو چھپاتی گویا ہوئی تھی۔ وہ بچوں کے انداز پر معنی خیز انداز میں ہنس پڑے تھے۔ فہمی تو اپنی ہی الجھنوں میں گم تھی، مگر میں پوری توجہ سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بجو فوراً ہی چائے بنانے کا بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور سالک بھائی مجھ سے اور فہمی سے باتیں کرنے لگے تھے، مگر ان کے لب ابھی بھی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ایسا غیر معمولی تو ان میں کچھ بھی نہیں جو سالک بھائی جیسا شاندار بندہ ان کے عشق میں مبتلا ہو۔ پتہ نہیں اتنی عام سی شخصیت کے باوجود ان میں ایسا کیا جادو تھا کہ سالک بھائی امریکہ جیسے ملک میں اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی انہی کے اسیر تھے۔ جس طرح بجو نے اروبا آپی کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا، بالکل اسی طرح وہ فہمی سے بھی اپنی بات منوا چکی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں سالک بھائی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ امی اور بجو اکثر شاپنگ کرنے انہی کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ شادی کے موقع پر اشر بھائی بھی اپنی ناراضی فراموش کر کے ہر موقع پر پیش رہے تھے۔ آنٹی نے بھی شادی کے تمام فنکشنز میں شرکت کر کے امی کے دل میں موجود خدشات کو کسی حد تک ختم کر دیا تھا، مگر بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اب آنٹی کے لہجے میں وہ محبت اور چاہت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ تمام تر تقریبات میں مرکز نگاہ رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی خاندان میں اور خاندان کے باہر سے کئی جگہوں سے میرے لیے رشتے آئے تھے۔ امی نے ان سب کو صاف انکار کر دیا۔ مومانی جان جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگوں پر بہت مہربان تھیں، شادی کے موقع پر سخت بیزار دکھائی دی۔ خاص طور پر بچوں کے لیے ان کی آنکھوں میں نے شدید نفرت محسوس کی۔ جو بات میں نے برسوں پہلے محسوس کر لی تھی وہ شاید انہوں نے اب محسوس کی تھی، اور اسی بات نے انہیں بیزار کر رکھا تھا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی بہت ہی حسین لڑکی سے کروں گی، کوئی معمولی شکل و صورت والی لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی، انہوں نے ولیمے والے دن خاصے جتانے والے انداز میں تائی اماں سے کہا تھا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ پاس سے گزرتی بجو یہ جملے ضرور سن لیں اور اپنی تمام تر خوش فہمیاں دور کر سکیں،
مگر بیچاری مومانی جان بیٹے کی ضد کے آگے نہیں ٹھہر پائی تھی۔ فہمی کی شادی کے مہینہ بھر بعد جب مومانی جان سالک بھائی کا رشتہ لے کر آئیں تو میں بچوں کے نصیب پر عجیب سا رشک محسوس کرنے لگی۔ یہ جب جیسا چاہتی ہیں ویسا کیوں ہو جاتا ہے؟ جسے چاہا وہ دل و جان سے ان کا طلبگار ہے۔ سب کے سامنے خدمت گزاری اور قربانیوں کی میڈل بھی پہن لیے اور اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ پرپوزل لے کر مومانی بہت پھولے منہ سے آئی تھی، مگر امی پھر بھی بہت خوش تھیں۔ سالک بھائی انہیں اتنے پسند تھے کہ مومانی جان کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بھی بدمزہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک بے کلی اور اضطراب مجھے لاحق تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیا چاہتی ہوں۔ بچوں، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آپ کا تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی افیئر بھی نہیں ہے، مگر میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ رات بچوں کے کمرے میں جا کر جب میں نے ان سے یہ بات کی تو میرے بے باک اور دو ٹوک انداز پر وہ سکتے کی کیفیت میں مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کپڑوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں کہوں مجھے اپنا شاکنگ پنک سوٹ اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کا وائٹ سوٹ لوں گی اور وہ فراق دلی سے سوٹ مجھے دے دیں۔ یہ ایک جیتے جاگتے انسان کا سوال تھا جس سے انہیں پتہ نہیں کب سے محبت تھی۔ میرا انداز التجائیہ نہیں بلکہ اپنا حق مانگنے والا تھا۔ انہیں حیران پریشان چھوڑ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نینا، کل رات تم نے جو کچھ کہا کیا وہ سچ تھا؟ اگلے روز بجو نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے دریافت کیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے بجو، اتنی بڑی بات مذاق میں نہیں کہی جاتی۔ میں بغور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سر پکڑ کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی۔ نینا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مومانی جان اور خود سالک وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی تھیں۔ اسی وقت اروبا بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ 2-4 روز رکنے کے پروگرام سے آئی ہوئی تھیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عاشر بھائی کا پرپوزل بھی تو آپ کے لیے ہی آیا تھا۔ یقیناً اس میں آنٹی اور عاشر دونوں ہی کی مرضی شامل رہی ہوگی۔ جس طرح آپ ان کے گھر جا کر رشتے سے انکار کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کر سکتی تھیں کہ وہ اروبا آپی کے لیے رشتہ لائیں، تو اب آپ اسی طرح مومانی جان کو قائل کریں کہ وہ میرے لیے رشتہ لائیں۔ بجو مجھے تنبیہی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، مگر میں نے ان کی نظروں سے بے نیاز اپنی بات بڑے سکون سے مکمل کی تھی۔ میری باتوں پر اروبا آپی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد یہ انکشاف ان کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ وہ جو ہمارے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی ایک دم اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ بجو فوراً اٹھ کر ان کے پیچھے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد برابر والے کمرے سے اروبا آپی کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بجو، آپ نے میرے رشتے کے لیے جا کر آنٹی سے بھیک مانگی تھی؟ کیوں بجو؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری انسلٹ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا تھا؟ اپنے لیے آیا رشتہ آپ نے بھیک بنا کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ کاش یہ بات مجھے کبھی پتہ نہ چلتی۔ میں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ مجھے آنٹی نے پسند کیا تھا۔ یہ کتنی کڑوی سچائی ہے بجو کہ وہ گھر جہاں میں رہتی ہوں وہاں کسی کو میری ضرورت نہ تھی، میں وہاں انچاہی بن کر گئی۔